أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک بڑی برکتوں اور نعمتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے جو برکتیں اور نعمتیں رکھی ہیں اور اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال کے اندر جو اللہ نے برکت رکھی ہے، انہی اعمال کو دوسرے مہینوں میں کرنے سے وہ برکت حاصل نہیں ہوتی۔ اس مہینے کو اللہ نے دو چیزوں کے ساتھ خاص کیا ہے، روزہ اور قیام۔ اب روزہ انسان نفلی دوسرے مہینوں میں بھی رکھتا ہے، اسی طرح رات کا قیام انسان دوسرے مہینوں میں بھی کرتا ہے، لیکن اس مہینے میں ان دو اعمال کی جو برکت ہے وہ دیگر مہینوں میں انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ روزہ دار انسان جو سارا دن اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے کیا انعامات ملتے ہیں، آج اس بات کا تذکرہ کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ صائمون، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، لا یدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ یعنی روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، این الصائمون فیقومون لا یدخل منہ احد غیرہم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه شيء احد، جب روزے دار اس دروازے سے گزر جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد اس دروازے سے کوئی نہیں داخل ہوگا۔ ریان کا معنی ہے خوبصورت پھوار والی بارش، کہ جس بارش کے بعد موسم بھی خوشگوار ہو جائے اور کیچڑ بھی نہ رہے، اس بارش کو ریان کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی ریان کا سیرابی ہے، کہ جس طرح عطش کا معنی پیاس ہوتا ہے اور عطشان کا معنی انتہا درجے کی پیاس، تو جس طرح عطشان کے اندر انتہا درجے کی پیاس ہوتی ہے، اسی طرح ریان کے اندر انتہا درجے کی سیرابی ہوتی ہے۔ اللہ رب ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمازی ہوں گے ان کو باب الصلاۃ سے گزارا جائے گا، داخل کیا جائے گا جنت میں۔ جو مجاہد ہوں گے ان کو باب الجہاد سے داخل کیا جائے گا۔ اب ہر عمل کا دروازہ اللہ نے اس عمل کے نام سے رکھ دیا ہے، لیکن روزے کا جو دروازہ ہے اللہ نے اس دروازے کا نام باب الصیام نہیں رکھا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے نماز کے دروازے کا نام اس کے عمل سے رکھ دیا، اسی طرح جہاد کا مجاہد کے دروازے کا نام اس کے عمل جہاد سے رکھ دیا، لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ نے اس کا نام باب الصیام نہیں رکھا بلکہ اس کا نام باب الریان رکھا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہر عمل کی جزا معلوم ہے کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کی جزا ملتی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، ہر عمل کی جزا معلوم ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر باب الصلاۃ کی طرح، باب الجہاد کی طرح روزے کے دروازے کا نام بھی باب الصیام رکھ دیا جاتا تو پھر روزے کی فضیلت اور باقی اعمال کی فضیلت میں فرق معلوم نہ ہوتا۔ آپ اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔
اب چونکہ اس باب کا نام باب الریان اس لیے رکھا ہے کہ باقی اعمال کی جزا تو معلوم ہے لیکن روزے کی جزا معلوم نہیں. لیکن دوسری حدیث مبارکہ سے ہمیں کچھ اشارہ ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. یفرحہما، ان خوشیوں کو وہ حاصل کرتا ہے. اذا افطرہ فرحا، جب وہ افطاری کرتا ہے اس وقت وہ افطار کرنے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے. اور دوسری خوشی انسان کو، روزے دار کو، اس وقت نصیب ہوگی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحًا، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن، اس وقت وہ بڑا خوش ہوگا. اب ریان کا معنی اس حدیث مبارکہ سے ملا کر اگر ہم کریں تو معنی یہ ہوگا کہ ریان کا معنی ہے سرابی. تو اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے اے میرے روزے دارو، تم نے میری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، آج میں تمہیں اپنے دیدار کی وجہ سے، اپنے دیدار کے ساتھ تمہاری اس بھوک اور پیاس کو رفع کرتا ہوں، تمہاری اس پیاس کو میں سیراب کرتا ہوں اپنے دیدار کے ذریعے. اور کسی شاعر نے، اور اللہ رب العزت نے اپنے روزے داروں کو عاشقوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. عاشقوں میں شامل کر کے اللہ نے ان کے روزوں کا اجر اپنی ذات کا دیدار مقرر کیا ہے. کیونکہ جو عاشق جو ہوتا ہے، جو کسی کے دیدار کی وجہ سے بیمار ہو، اس کا علاج بھی محبوب کا دیدار ہوا کرتا ہے. جس طرح کے شاعر نے کہا جمال یار کی حسرت میں جو مریض ہوتا ہے، جمال یار ہی ان کا طبیب ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کے دیدار کی خاطر، اللہ رب العزت کی خاطر ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے دیدار کے ذریعے روزے داروں کی پیاس کو بجھائیں گے، روزے داروں کی پیاس کو سرابی میں بدل دیں گے. اب یہ ہم پر ہے کہ آج کی ہم گرمی کو برداشت کر کے روزہ رکھ کے کل قیامت کے دن اللہ کے دیدار کے ذریعے اس سرابی کو حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان روزوں کو اپنے دربار میں قبول فرماتے ہوئے ہمیں دیدار الہی کا مستحق بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.